رزق بڑھانا چاہتے ہیں اپنا؟ کون کون چاہتا ہے اپنا رزق بڑھانا؟ آج کس کی آمدن 1 لاکھ ہے، 10 لاکھ کون کرنا چاہتا ہے؟ 10 لاکھ ہے 1 کروڑ کون کرنا چاہتا ہے؟ سارے کرنا چاہتے ہیں نا۔ طریقہ کیا ہے؟ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں طریقہ میں عرض کرتا ہوں، مہمان نوازی شروع کر دیجیے، لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیجیے۔ کھلانا کس کا کام ہے؟ کھلانا، رزق پہنچانا کس کا کام ہے؟ آپ اللہ کے کام میں چند لوگوں کا رزق، 5 لوگوں کا روزانہ 1 بندے کھانا کھلا سکتے ہیں، اپنے ذمے لے لیں گے۔ اللہ آپ کے رزق میں بڑھوتری کرے گا کمی کرے گا؟ بتائیے۔ لوگوں کے نفع سے آپ کی عزت، آپ کا نام بھی وابستہ ہے۔ اللہ آپ کے رزق کو بڑھائے، یہ مخلوق کو کھلاتا ہے، اسے اور دو، آپ اور کھلانا شروع کریے، اللہ 10 گنا کی بجائے 100 گنا کرے گا۔ آپ کھلانے والوں کی تعداد بڑھاتے جائیے، اللہ رزق کے دروازے کھولتا جائے گا۔ یہ صوفی بزرگ آج ان کے نام کیوں زندہ ہے، ان اللہ والوں کے نام کیوں زندہ ہے؟ ایک چیز سب میں مشترک نظر آتی ہے، یکساں نظر آتی ہے۔ کسی کا چلا کرنے کا طریقہ اور، کسی کے عبادت کرنے کا طریقہ اور، کسی کے اللہ اللہ کرنے کا، ذکر و فکر کا طریقہ اور، کسی کی محافل سما کرنے کا رنگ اور، کسی کی محفل نعت کرنے کا، کسی کا وعظ و نصیحت کرنے کا طریقہ اور۔ لیکن ایک چیز سب میں مشترک نظر آئے گی کہ مخلوق خدا کو کھانا کھلاتے تھے، وہ لنگر خانے کا، اپنی خانقاہ سے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ اللہ نے رزق بھی دیا ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے نام کو بھی زندہ کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تم سے لوگوں کا نفع وابستہ رہے گا، اللہ تمہیں زمین میں قرار دے گا، زمین میں استقامت دے گا۔ اور اگر لوگوں کا نفع وابستہ نہیں، پھر جاگ کی طرح اڑا دیے جاؤ گے، پھر باطل بن جاؤ گے۔ حق بننا ہے، اپنے آپ سے لوگوں کا نفع وابستہ کر دیجیے۔ پھول پرانے ہو جائیں، آپ اپنے ہاتھوں سے پھینک دیتے ہیں۔ انسان کے نظریات، اس کے الفاظ، اس کی سوچ، اس کا کردار، اس کا عمل کسی دوسرے کو نفع نہ دے، لوگ اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ آئیے، ترقی کا خواب دیکھنے کی خواہش ہے، بام عروج پہ جانے کی طرف ہے،